अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। थोड़ी तबीयत ख़राब है। कल रात में ब्लॉग एड नहीं कर पाई क्योंकि रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा खांसी आ गई थी। खांस के इतना दर्द होने लगा सीने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया और फिर बाद में मुझे उल्टी होने लगी, तो खून वाली उल्टी होने लगी मुझे। तो बस यही थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके लिए मैंने ब्लॉग एंड नहीं की। और अभी सुबह का वक्त है तो ब्लॉग तो बनाना ही है। इतने टाइम से सही से ब्लॉग बन नहीं पा रहा है। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया, मेरे हस्बैंड चले गए और अब मैं अपना नाश्ता करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो जज़वान का पानी पीती हूँ वही पीऊँगी। क्या करूँ, पीने का मन नहीं कर रहा है। पी के तो सब थक गई हूँ। अभी देखो, चलो पीना तो पड़ेगा। ये गुड़ है। गुड़ इतना डब्बा भरा हुआ होता था, कभी खाली नहीं होता था। मेरे हस्बैंड ने पूरा गुड़ खा गए। इतना ज़्यादा खा लेते ये। पहले बड़ा डब्बा किलो पे भरा होता था, वो खाते रहते थे। और अब ये छोटा डब्बा अभी लाके इसको लेके आई थी तो 2-3 बार ख़त्म हो गया। अभी फिर लेके आई थी, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उन्होंने पूरा खा पी के ख़त्म कर दिए। अम्मी जब सुबह बोल के गए कि दोबारा से गुड़ ला के रखो, खलास हो गया। अब जब बच्चों को गुड़ पराठा खाना होगा तो कैसे खिलाऊं, बाजार से लेके जाना पड़ेगा गुड़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। और मैं देखो चूड़ा खा रही हूँ और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। आज का दिन अच्छा है। क्या क्या किया आज के दिन बताओ। बहुत अच्छा किया। हाँ, आगे भी अच्छा ही जाएगा दिन का। पैदाइश का दिन है ना। और ठंडी लग रही है। हाँ, ठंडी भी लग रही है बहुत ज़्यादा लग रही है। भाभी को ठंडी नहीं लग रही है, उसको ठंडी लग रही है, बाजी को नहीं लग रही है। मेरे को भी ठंडी सुबह बहुत लगी। हाँ, बहुत लग रही थी। तुम्हारे यहाँ तो बहुत होती है। वहाँ पे भाभी की तरफ एकदम ज़्यादा खुला है ना। वहाँ बहुत लगती है ठंडी। और अभी नमाज पढ़ रही है थी। और देखो वो बाय कर रहा है। बाय। चलो बाय 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 बाय। पकड़ो भाग गया। जावा बानो, ये लेके चली जाएगी ऊपर। अच्छे से मिल जाएगी। हाँ, अच्छा। आज मैंने देखो घड़ी पहनी है मैंने। ये कौन बनाया। मैं बनाई। तू बनाई है। नया बनाई ना वापस। जा आखिरी रिजवाना खूब माले बना के पहनती है। खूब बनाती हूँ मैं तो। अच्छी बनाई है। लॉकेट डालती है एक बीच में बड़ा सा। जान दे, वैसे भी अच्छा ही है ना। ईद में तो नया पहनना है ना। तो वही खड़े रहेंगे, यहाँ जाना है तो बोलो तो। ये खड़े सही बच्चे की तरह। चलो आज पराग पढ़ने का दिन है। हाँ, आज पराग पढ़ने का दिन है।
ہاں آج عید کا دن ہے، آج مولا علی کی پیدائش کا دن ہے، آج عید حیدر ہے، آج دنیا میں مولا علی آئے تھے۔ مولا علی دنیا میں آئے تھے، ان کی ماں کو جب تکلیف تھی تو یہودی لوگ کہیں جانے نہیں دے رہے تھے، تو وہ حضرت مولا علی کے لیے معلوم اللہ تعالیٰ نے کعبے کے بیچ میں سے دیوار کھول دیے تھے، بیچ میں سے دیوار کھل گئی تھی۔ ہاں، اور پھر مولا علی کی والدہ کعبے کے اندر گئے، سبحان اللہ، اور کعبے کے اندر گئے تو وہاں پہ مولا علی کی ولایت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں مولا علی آنکھ نہیں کھول رہے تھے، سب لوگ نے بہت کوشش کی کہ یہ آنکھیں اپنی کھولے، تو لیکن مولا علی کسی حال سے آنکھ نہیں کھولے، سب پریشان ہو گئے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو گودی میں اٹھائے تو حضرت مولا علی نے آنکھیں کھولے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے۔ تو وہی ہو گیا بچہ، میں آنکھ نہیں کھولوں گا تو نہیں کھولوں گا، میں دنیا نہیں دیکھوں گا، کسی کو نہیں دیکھوں گا سب سے پہلے۔ ہاں اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جنت کا پھول اس کے وجہ سے میرا نام ہے عائشہ سب پریشان۔ اللہ لوگوں کو صبر دے گا، اللہ پاک اور اچھی اولاد دے گا، نیک اولاد دے گا، صحت مند اولاد دے گا۔ اللہ پاک ایک چیز لیتا ہے نا تو اس سے کہیں بہتر، اس سے کہیں اچھی چیز سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک کوئی چیز لے کے بھی آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ صبر کرے گا کیا کرے گا، ایسا ہوتا ہے۔ ہاں آمین آمین۔ ہاں آمین۔ بھابھی کو، راہینہ کو، ریحان کو، ناوید، عائشہ، سب کو، باجی کو اور رضوانہ کو، ہے نا، ہاں سب کو تسلی دے گا اللہ۔ تو ایک بار مکے میں ایک آدمی تھا جو یہودی تھا، تو مکے میں چیخ کے بول رہا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے دن رات، ٹھیک ہے۔ اور مکے میں بہت سی بھیڑ جمع ہو گئی تھی، کسی کو بھی اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ تو اس بھیڑ میں سے ایک 9 سال کا بچہ نکل کے آیا، اس نے کہا کہ آپ کے سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ ہمارے دل میں ہے، ہم اللہ کو جس طرح دل سے یاد کرتے ہیں اللہ سب کے دل میں ہے، انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے مگر اللہ سب کے دلوں پہ راج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے دھڑکن میں ہے، جو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے۔ جب ہم پکارتے ہیں نا کہ اللہ، تو آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کنجل ہوتی ہے، وہ زور سے جھٹکے سے ہل جاتی ہے۔ آپن جب ایک بار بولتے ہیں اللہ، تو اللہ تعالیٰ 70 بار بولتا ہے بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس آدمی نے دوسرا سوال کہا کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا اللہ فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، بادشاہ کو فقیر بناتا ہے، اپنے بندوں کی عبادت کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو محسوس کرتا ہے، اپنے بندوں کو سمجھتا ہے، لیکن آپن ہے جو اللہ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے حقیقت کہ ہم زمین والے اللہ کو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ ہمیں سمجھتا ہے، اللہ سب کو سمجھتا ہے، اور زمین والے کبھی انصاف نہیں کرتے، لیکن ہے نا اللہ ہے جو آسمان پر، اللہ پاک سب کے لیے انصاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ اللہ
اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ایک اندھیرے میں تم چراغ رکھ لو، ایک اندھیرے میں تم چراغ رکھو، وہ چراغ کی روشنی جہاں جہاں جائے گی، وہ چراغ جتنا روشن ہوگا، اللہ ویسے ہی ایک چراغ کی طرح پورے جہاں میں، پورے کائنات میں روشن ہے، اور پوری اس کی روشنی، اس کا نور پھیلا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا سا بھی نور اگر ہے نا زمین پہ پڑ جائے نا، تو وہ زمین خاک و راکھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے نا سب قیامت کے دن کریں گے، اور قیامت کے دن جو دیدار کرے گا تو سب سے پہلے اللہ پاک کو دیدار کرے گا جو قیامت کے دن، وہ ہوگا اندھے، جو نابینا لوگ ہوں گے وہ اللہ پاک کا سب سے پہلے دیدار کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جنت میں جانے والی سب عورتوں میں سے سب سے پہلی عورتیں جو ہوگی، وہ عورتیں ہوگی لکڑہارے کی عورتیں، جس کے شوہر لوگ لکڑیوں کے کام کرتے، لکڑہارے ہوتے، ان کی بیویاں پہلے جنت میں جائیں گی۔ چلو اپنے شوہروں کو لکڑہارا بنا دو ٹھیک ہے؟ تو وہ 9 سال کا جو بچہ تھا، تو وہ بچہ تھا مولا علی، حضرت علی تھے ہمارے مولا مشکل کشا تھے، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں، ٹھیک ہے؟ علی سے ہی بنے ہیں ولی، ہاں، جب اگر ولی نہیں ہوتے تو علی بھی نہیں ہوتے، علی نہیں تو نبی نہیں، نبی نہیں تو خدا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آگے جا کے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بنے، اور علی کی خود پرورش ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گودی میں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں یہ جو ہے مولا علی کو کہا علم کا سمندر کہا جاتا ہے، ہاں، مولا علی کو علم کا سمندر کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی ہے علم کا شہر اور میں ہوں دروازہ، ہاں، یہ بات ہم نہیں حضور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہی بتانے کا تھا، اور اب میں جاؤں اپنے گھر پہ جاؤں، رضوانہ سے بھی بہت سی باتیں ہو گئی، اور میں گھر پہ جا کے بچے لوگ کو دیکھوں۔ اللہ حافظ، اور سب لوگ لائک کرو میرے ویڈیو کو، انشاءاللہ فالو کرو۔ تو ابھی گھر پہ جاؤں گی، مجھے امی بلائے ہیں، امی بولے کہ اب بھی آ جاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ آ جاؤ، ویسے بھی کل سنڈے، تو اب ماڑا جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، امی کو شادی میں جانا ہے تو منیر بھی جائے گا۔ چلو 6 تو بج گئے، چلو اللہ حافظ۔ چلو اب سارا کچھ سامان لے لیے ہیں، اور اب جاتی ہوں میں امی کے یہاں پہ، پہلے ڈاکٹر کے جاؤں گی، ڈاکٹر بھی آ گیا ہوگا، پھر امی کے پاس جائیں گے۔ چلو آج سب جگہ رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، مولا علی کی پیدائش ہے، سب جگہ عید منا رہے، خوشیاں منا رہے۔ مجھ کو تم، مجھے تو بس میرا علی پسند ہے۔
डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर नहीं मिले तो डॉक्टर को फ़ोन की, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे दवाई लिख के दिए हैं, वो मेडिकल से ले ली और मेडिकल से दवाई लेके घर जाती हूँ मैं अम्मी के यहाँ पे। चलती है ना, भाई लाइट होने को जाने दो। मैं अम्मी के यहाँ पे आ गई हूँ और अम्मी गए हैं शादी में, मुनीर को साथ में लेके गए हुए हैं और मैं हूँ, आखिरी है, हम दोनों हैं। अब अम्मी आएंगे 11 बजे तक के। अम्मी को जाने में बहुत टाइम हुआ था, मैं जैसे आई तो वो तैयार थे जाने के लिए, तो मुनीर फटाफट तैयार हुआ और वो दोनों चले गए फिर। चलो ठीक है, अब अभी खाना वाना खाने की तैयारी करना है, सोने की तैयारी करना है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है। असल में ना क्या हुआ था, मेरी खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि खांसी आती थी ना तो गले पे एकदम खराश जैसी हो गई थी और एकदम मुँह को आती थी खांसी, एकदम अजीब लगता था। तो मुझे उल्टी हुई, तो उल्टी होने का ना, ये जो गले की नाली होती है ना, तो वो कभी कभी उल्टी होने की वजह से ना वो फट जाती है। तब जब वो फट जाती है तो उल्टी में खून आता है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ था। मुझे तो यही लग रहा था कि असल में मैं डॉक्टर, और इंशाल्लाह यही है, यही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन कि जब अपने गले की नली जब फट जाती है, उल्टी होती है तो खून आता है साथ में उल्टी के। और डॉक्टर मुझे मिले नहीं, डॉक्टर का टाइम था 8 बजे आने का, मुझे यहाँ आने में टाइम हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन पे ही बोली, बात की उनसे कि मुझे दवाई आप लिख के दे दो, मुझे जाने में बहुत टाइम हो रहा है, मैं 8 बजे तक यहाँ पे नहीं रुक सकती। तो फिर मैं यहाँ
انہوں نے مجھے دوائی لکھ کے بھیجے واٹس پہ اور میں نے دوائی لی اور پھر گھر آ گئی. اچھا تو اب ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور سونے کی بھی تیاری ہو گئی ہے. امی اور منیر ابھی تک آئے نہیں، آتے ہوں گے. میں نے فون کی تھی تو بتائے تھے کہ ہے نا رکشے میں ہیں ہم لوگ ابھی، اور میں آفری تو اپنا گیم کھیلنے میں لگی ہے، میں بیٹھی ہوئی ہوں. بس آج کا بھی بلاگ ایسے سمپل تھا، زیادہ کچھ تھا نہیں، نہ کل کے بلاگ میں تھا زیادہ کچھ، اور نہ ہی اس سے پہلے بنا پا رہی تھی. اس کی وجہ سے طبیعت ہے نا ایک دم ڈاؤن سی ہے، اس کی وجہ سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے اتنا. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آج 13 رجب ہے، مولا علی کی پیدائش ہے. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی اور ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. میں آج جب آ رہی تھی ماشاءاللہ روڈ پہ کتنی رونق لگی ہوئی تھی، کتنا میلہ جیسا لگا ہوا تھا. سب عید منا رہے تھے، مولا علی کی پیدائش کی خوشیاں منا رہے تھے. چلو یہ اچھی بات ہے، خوشی منانا چاہیے. مولا علی اس دنیا میں جب تشریف لائے تھے تو ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد تو انہوں نے اپنے نبی پر ایمان لا چکی تھی اور انہوں نے کہا تھا اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ پر ایمان لائی ہوں اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہوں. یہ سن کے وہاں کے سارے کافر ایک دم دنگ رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ان کے دشمن بن گئے تھے سبھی. تو ہے نا جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو انہوں نے ایک دم گھبراہٹ میں نا کعبے کے دروازے کی طرف لپک کے بھاگی، وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کافروں نے ایک دم ڈائیرا بنا دیا، وہاں پہ انہیں جانے نہیں دیا. تو وہ دوسری طرف بڑی کعبے کی طرف دیوار کی طرف، تو وہاں پہ اللہ کے ایک حکم سے ایسا ہوا کہ جو کعبے کی دیوار تھی بیچ میں سے الگ الگ حصے میں ہو گئی اور مولا علی کی والدہ فوراً اس کے اندر چلے گئی. پھر مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. پھر وہ باہر آئی کعبے میں سے مولا علی کو لے کے. تو سب نے بہت کوشش کی کہ بچہ آنکھ کھول کے دیکھے. سب ایک دم ٹینشن میں ہے، صدمے میں آ گئے تھے کہ آخر یہ بچے کو ہو کیا گیا ہے، بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے. ایسے گھبرا تو جاتے ہیں ماں باپ گھر والے سبھی، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، انہوں نے مولا علی کو گود میں اٹھایا تو مولا علی نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی. یہاں تک کہ جو مولا علی کی والدہ تھی انہوں نے مولا علی کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت اچھی پرورش کی تھی. انہوں نے کون ہے یہ دونوں بھی آ گئے، امی بھی آ گئے، منو بھائی بھی آ گئے. منو بھائی ٹھیک ہو؟ مزہ آیا؟ امی بھی آ گئے. وعلیکم السلام. امی کا برقع تو دیکھو، امی کی تیاری جانے کے ٹائم پہ تو نہیں دکھی، لیکن آنے کے ٹائم پہ ایسا لگ رہا ہے برقع تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. ساٹن کا برقع دکھ رہا ہے. ساٹن کا ہے یہ ابھی جو کپڑا چل اس رہا میں ہے نا اس میں نا ساٹن کا دکھ رہا ہے. ہاں سائننگ ساٹن کی جیسی ہے نا. اور یاد کر رہے تھے
समीम बीबी को याद कर रहे थे। हाँ, मैं बोली तबीयत आने वाली थी मगर उसकी तबीयत खराब हो गई, सर्दी बहुत हो गई, इसके लिए नहीं आई। और सूफिया मिली नीचे। हाँ तो वो बोली खाला तुम्हारी बिल्डिंग में घर होगा तो दिलाओ। वो भी बहुत परेशान हो रही है। मोली यहाँ तो नहीं है कोई। हाँ, मोली इसमें तो अभी कोई नहीं है। अब लोग को कब से कितने साल से मैं ही रह रही, बाजू में भी सलमा भी, अंगूठी भी निकली। और तुम लोग का खाना हो गया? हाँ बाबू खाए? हाँ, तो अब लोग अंदर जरा बिजी है तो मैं थोड़ा बाहर आ गई हूँ। बाहर आके आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं वही बता रही थी कि मौला अली की वालिदा ने अपने नबी की परवरिश भी बहुत प्यार मोहब्बत से की थी और जो माँ का प्यार दिए थे उन्हें। तो जब हमारे मौला अली ने जब उनकी वालिदा का पर्दा हुआ तो मौला अली ने आके हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि है ना कि या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा इस दुनिया को अलविदा कह दी। तो रसूल अल्लाह की आँखों के में आंसू आ गए और कहा ऐ अली मेरी माँ ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दी। तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उन्हें अपनी माँ ही मानते थे। माँ की मोहब्बत थी उनके अंदर भी है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए माँ जैसी ममता थी। ठीक है। और एक है मौला अली जो थे हमारे, जो एक हदीस में है कि वो जो बहुत हाजिर जवाब थे, उनके पास हर सवालों के जवाब हुआ करते थे। इल्म का समंदर है मौला अली। ठीक है। तो एक मर्तबा जैसे कि ना सब बैठ के खजूरें खा रहे थे। हज़रत उमर थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे और हज़रत अनीस थे और मौला अली थे। तो सारे खजूर इकट्ठा के गुठली जो होती है उसकी वो मौला अली की आगे सब जमा कर रहे थे। तो उन्होंने आगे जमा हो रही थी तो हज़रत फारूक ने मजाक में कहा कि देखो सारी की सारी खजूर मौला अली ने खा लिए। तो मौला अली ने इस पर जवाब दिए कि मैंने तो सारी खजूरें खा गए और आप सब ने सारी खजूरों को गुठलियों के साथ ही खा लिए। माशाल्लाह ऐसे हाजिर जवाब थे वो। और यहाँ तक कि हमारे मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे चल के हज़रत इमाम हसन हुसैन के वालिद साहब बने और उनका मुकाम इस दुनिया में भी आखिरत में भी बहुत है। अगर अल्लाह ताला की ताकत देखना है ना तुम्हें तो वो मौला अली के अंदर देखो। और अगर आपको अल्लाह ताला का जलाल गुस्सा देखना है तो गौस पाक के अंदर देखो। ठीक है। इसीलिए नाम ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला एक मर्तबा नमाज कज़ा हो रही थी। मौला अली की आँख लग गई। असर के वक्त उनकी नमाज कज़ा हो गई। वो एकदम घबरा गए और दौड़े दौड़े नमाज के लिए गए तो पता चला नमाज कज़ा हो गई। एकदम उदास होके दोबारा से आने लगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिले। उन्होंने कहा कि क्या हुआ अली, तुम इतना उदास क्यों हो? अली ने फरमाया कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कौन सी नमाज पढ़ोगे, कज़ा पढ़ोगे या इमामत करोगे, जमात के साथ पढ़ोगे? मौला अली ने फरमाया कि मैं जमात के साथ पढ़ूँगा। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरज की तरफ उंगली दिखाओ।
مولا علی نے سورج کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو سورج ہے جو اوپر کی طرف آ گیا اور نماز کا وقت دوبارہ سے آ گیا، یعنی دنیا رک گئی تھی، دنیا پیچھے کی طرف ہو گئی تھی، دنیا رک گئی تھی۔ مولا علی نے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کے بہت سارے قصے ہیں، ماشاء اللہ سے بہت سارے قصے ہیں، تو یہی بتانا تھا آپ سب کو بھی۔ 13 رجب کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک ہو۔ اللہ پاک کا شعر ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کا شعر ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو عید حیدر۔ اللہ پاک آج یہ 2026 میں یہ ایسی عید پہلے مہینے میں عید حیدر ملی، یا اللہ پاک ہمارا سارا سال، پورا سال 2026 کا مولا علی کے صدقے سے، ان کے کرم سے ساری مشکلیں آسان کر دے۔ مولا علی مشکل کشا کے صدقے سے ہمارے 2026 میں جن پر مشکلاتیں ہیں، پریشانی ہے، بیماری ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک، اور 2026 ہمارا خوشیوں سے بھرا ہوا ہو۔ جو کھو گیا، جو چلا گیا، اللہ پاک ان سب کو صبر دے، اور جو ہے اور اس پہ الحمدللہ اللہ پاک اس پہ برکت دے، سب کی روزی میں برکت دے، اور جس کو جو مل رہا ہے اللہ پاک اس میں بھی برکت دے۔ بس یہی بولنا ہے، امی بھی آ کے دیکھ رہے میں کیا بول رہی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں بلاگ اینڈ کرتی ہوں، اور بعد میں پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے بہت سارے ہیں، اور بھی بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بیان کروں گی، بتاؤں گی، شیئر کروں گی۔ جیسے کہ وہ جو ڈوبا ہوا سورج نکالے تھے محمد کی یاد میں، حسن و حسین کو گرو رکھا تھا ایک دن، ڈوبا ہوا سورج نکالا محمد کی یاد میں، تو وہ والا قصہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے وہ بھی، تو وہ بھی میں کبھی آپ کو بتاؤں گی۔ اور رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کے مبارک مہینے میں انسان اگر ایک روزہ بھی رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ایسا دور کرتا ہے، اتنا دور کرتا ہے، جیسے کہ کوا جب پیدا ہوتا ہے، کوا جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کے اڑتا ہے، پھر وہاں بوڑھا ہوتا ہے، اتنے فاصلے پہ، اس کی کوے کی پوری عمر کے فاصلے پہ، پیدا ہونے سے بوڑھا ہونے تک کے پوری عمر کے فاصلے تک کے ہمیں جہنم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ کوے کی عمر ہوتی ہے 500,000 سال ہوتی ہے کوے کی عمر، تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی ایسے اتنا ہی دور کر دیتا ہے ہمیں جہنم سے۔ تو چلو اب آفری بھی آ گئی ہے میرے پاس، آفری نیند نہیں آ رہی، تو چلو اب میں سونے جاتی ہوں، اور امی بھی آ گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی میں بلاگ اینڈ کرتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ واپس۔